وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھا. وہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم سے بیان کیا. والد محترم نے جب اس خواب کو سنا تو یہ کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ تمہارے خلاف منصوبے بنائیں، پلان بنائیں. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. ایک اصول ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے. دفع مضرت کہتے ہیں نقصان سے بچنا، اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے فائدے کا پہنچنا. نقصان سے بچنا فائدہ حاصل کرنے سے مقدم ہے. کسی کے پاس 10 روپے ہیں، فائدہ تو یہ ہے کہ 10 کے 100 بن جائیں، اور نقصان یہ ہے کہ 10 بھی باقی نہ رہیں. تو بہتر بات یہ ہے کہ 10 اس کے پاس باقی رہ جائیں، اگرچہ 10 کے 100 نہ ہو. اگر 10 بھی باقی نہ رہے تو یہ بڑا نقصان ہے. اگر 100 نہ ہو تو جتنی جمع پونجی ہے وہ تو اس کے پاس باقی ہے. اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں یا تو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں یا نقصان سے بچانے کے لیے. اللہ نے انسان کو زبان عطا فرمائی. زبان اچھا بھی بولتی ہے اور برا بھی بولتی ہے. اچھائی کی باتیں بھی اسی زبان سے کی جاتی ہیں اور بری باتیں بھی اسی زبان سے کی جاتی ہیں. ایک انسان ایسا ہے جو اچھا بولنا جانتا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ زبان سے اچھا بولا کیسے جاتا ہے. برا ہی بولتا ہے، اور برا بولنا یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اس لیے یا تو اچھا بولو، اور اگر تمہارے پاس اچھا بولنے کے لیے کچھ نہیں، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم خیر کی باتیں کر سکو، اچھی باتیں کر سکو، لوگوں کو جوڑنے کی باتیں کر سکو، تو پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس زبان کو خاموش رکھو
یعنی اس زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ زبان کے غلط استعمال سے روکا گیا تاکہ انسان نقصان سے بچے۔ زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے تو اس لیے تاکہ انسان کو فائدہ ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس کے ذریعے ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بات کو پیش نظر رکھا اور خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، یعنی انہیں نقصان سے بچانا ضروری سمجھا کہ تمہیں نقصان نہ ہو، کیونکہ جب بھائیوں کو خواب کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ حسد کریں گے اور تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ یقیدو کا جو لفظ آیا ہے، قید کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی خفیہ پلاننگ، جو پوشیدہ خفیہ منصوبے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کو قید کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر وہ خواب سن لیا تمہارے بھائیوں نے تو پھر وہ تمہارے خلاف خفیہ منصوبے بنائیں گے، پلان بنائیں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا تاکہ تم نقصان سے بچے رہو۔ اور پھر یہ بات پچھلے ہفتے بھی آئی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی گہری سمجھ رکھتے تھے، کہیں یوسف اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہو جائیں، اس لیے فوراً یہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اگر تمہارے بھائیوں نے تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنایا، پلان بنایا، تو اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہونا، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ یہ شیطان ہے جو کروا رہا ہے، کیونکہ جھگڑے جو کرواتا ہے وہ شیطان کرواتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو لڑواتا ہے وہ شیطان لڑواتا ہے۔ اس حقیقت کو تم سامنے رکھنا، اور اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے رہے تو ہمارے جھگڑے بہت لمبے نہ ہوں۔ جو ہمارے جھگڑے بہت لمبے ہوتے ہیں اور طول پکڑتے ہی چلے جاتے ہیں، اگر ہم پہلے ہی مرحلے میں یہ غور کر لیں کہ یہ شیطان کروا رہا ہے تو فوراً ہم اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے سامنے والے کا جواب دیا تو گویا کہ ہم نے شیطان کا مشن پورا کیا اور ہم شیطان کے کہیں نہ کہیں اعلی کار بن گئے، شیطان کا کام کرنے والے ہم بن گئے۔ اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جو پہلے ہی مرحلے میں یہ سمجھ جائے کہ یہ شیطان کروا رہا ہے، لہٰذا یہیں پر مجھے رک جانا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے سامنے والے بھائی کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہمارا جھگڑا بہت لمبا نہ ہو۔ یہ ایک سمجھدار باپ ہوتا ہے جو اپنی سمجھداری کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اولاد کے درمیان انتشار نہ ہو، اولاد کے درمیان نفرت نہ ہو، اولاد جو بہن بھائی ہیں آپس میں وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ تو اس بدگمانی سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب اس کے بعد 3 بشارتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائی۔ پہلی بشارت یہ فرمائی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کا پروردگار آپ کا انتخاب فرمائے گا، یعنی آپ کا پروردگار آپ کو چن لے گا، آپ کا انتخاب فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب فرماتا ہے، لاکھوں بندوں میں سے اللہ کسی ایک بندے کو چنتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا انتخاب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور یہ انتخاب ہے مسلسل ہے،
انبیاء علیہمُ والسلام کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ انتخاب تو طے ہو چکا ہے بہت پہلے، اور اللہ جس بندے کا انتخاب فرماتا ہے بچپن ہی سے اس کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جو بالکل نمایاں ہوتی ہے، ممتاز ہوتی ہے۔ اس کا کردار، اس کی عفت، اس کا بچپنا، اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کا حسن اخلاق، اس کا پاکیزہ کردار، اس بات کی ضمانت ہوتا ہے، اور یہ عملی طور پر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر ایک نمایاں شخصیت بننے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے سماج میں ہوئی ہے جو سماج نہایت ہی گندا سماج تھا، گمراہیوں میں ڈوبا ہوا سماج تھا، ایک ایسا سماج جہاں جہالت ہی جہالت تھی، جہاں بے حیائی پر فخر کیا جاتا تھا، جہاں گندگی پر فخر کیا جاتا تھا، جہاں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ میرے باپ کے غیر عورتوں سے اتنے تعلق ہیں، اس بنیاد پر فخر ہوتا تھا، جہاں سرداریوں پر فخر کیا جاتا تھا، جہاں برائیوں پر آواز دیا جا رہا تھا، یعنی برائی ہی برائی تھی، برائی کرنا بہت آسان تھا، برائیوں پر ناز اور غرور تھا۔ ایسے سماج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ جیسے پتھروں کے ڈھیر میں کوئی ہیرا ہوتا ہے، ایک چمکتا ہوا ہیرا۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی خصوصیات سے متصف آپ کی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کے نبی برحق ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل تھی، یعنی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لیے آپ کی جو زندگی تھی وہ بہت بڑی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ آپ کا انتخاب فرمائے گا، اجتباء آپ کا ہوگا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کی حقیقتوں تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا، یعنی ایک حکمت، ایک دانائی، ایک سمجھ، ایک بصیرت، ایک فہم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ جب بات سنیں گے تو سنتے ہی بات کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ باتوں کی تہ تک پہنچ جانا اور باتوں کی حقیقتوں کو سمجھ لینا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بالخصوص اس نعمت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ آپ کو ایسی بصیرت عطا فرمائے گا اور ایسا فہم عطا فرمائے گا کہ آپ باتوں کی حقیقتوں تک پہنچ جائیں گے، اور جب باتوں کی حقیقت تک کوئی پہنچ جائے تو اس کا فیصلہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ حقیقت پر مبنی فیصلہ ہوگا، اور اس کا فیصلہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک سمجھدار کامیاب استاذ وہی ہوتا ہے جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کر حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ایک سمجھدار باپ وہ ہوتا ہے، ایک کامیاب باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی، جب بچے باپ سے باتیں کرتے ہیں تو ان باتوں سے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے، میرے بچے مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جو بھی بچہ بات کرتا ہے، نہ جانے کتنے میسج اس بات کے اندر ہوتے ہیں ایک بچے کے۔ تو سمجھدار باپ وہ ہوتا ہے، کامیاب باپ وہ ہوتا ہے
جو اپنے بچوں کی باتوں سے حقیقتوں تک پہنچتا ہے، گہرائیوں تک پہنچتا ہے، بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے تو بڑے بڑے معاملے وہ بہت آسانی کے ساتھ سلجھا لیتا ہے۔ بہت آسان مثال کے ذریعے اگر بات کو سمجھایا جائے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کامیاب ہے، دوسرا بھائی احساس کمتری کا شکار ہے۔ اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر وہ اس سے کسی نہ کسی درجے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اور ایک جلن کا وہ شکار ہے۔ اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کے الفاظ سے اظہار ہوتا ہے، اس کے رویے سے اظہار ہوتا ہے، اس کے معاملات سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اپنے بھائی سے احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھدار بھائی ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور نہایت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے اس بھائی سے پیش آتا ہے، اس سے معاملہ کرتا ہے۔ اور وہ بھائی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بھائی بڑا بے وقوف ہے، بڑا سیدھا سادہ، بڑا بھولا بالا ہے، میں اس کے خلاف منصوبے بنا رہا ہوں، میرے دل میں اس کے خلاف نگیٹو باتیں ہیں، منفی باتیں ہیں، منفی سوچ ہے، مگر یہ کتنا سیدھا اور کتنا بھولا ہے کہ میرے منصوبوں کو اور میرے پلان کو نہیں سمجھ پا رہا، میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہیں، اتنا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ دوسرا اگر اس کی غلطی پر اسے نظر انداز کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک اور اپنی ہوشیاری میں بہت کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ تمہاری ساری چالاکیاں اس کو معلوم ہیں، وہ تمہاری ہر بات سے واقف ہے، مگر وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر وہ باتوں کا اظہار کرنے لگے جیسے تمہاری حرکتیں ہیں اور جیسا تم کر رہے ہو تو پھر تو میں ہو اور جھگڑے ہوں اور بات بہت زیادہ بگڑ جائے۔ تو ایک سمجھدار بھائی جو بات کی حقیقت تک پہنچ جانے والا ہو، حقیقتوں کی تہ تک پہنچ جانے والا ہو، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا بھائی یہ تمام باتیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے، یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے مجھ سے، اس لیے اس کی اس طرح کی باتیں ہیں۔ لہٰذا وہ اسے سمجھدار اگر ہوتا ہے اور یہ نعمت اس کو ملتی ہے تو وہ نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، جس سے مسائل سلجھتے ہیں، مسائل بگڑتے نہیں ہیں اور سلگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت تم کو عطا فرمائے گا کہ بات کی تہ تک پہنچ جانے کی صلاحیت آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی روشنی میں جو اشارے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کے، آپ کی بلندی کے، آپ کی رفعت کے، آپ کے بلند مقام کے، اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور ایک نبی عہدوں اور منصب کو اہمیت نہیں دیتا ہے، بلکہ نبی کی نگاہ میں سب سے بڑی دولت علم ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اس کو تو یوں کہہ لیجئے کہ اشاروں میں سمیٹ دیا گیا، یعنی تمہیں وہ ملے گا جس کے نتیجے میں تمہارے بھائی تم سے حسد کریں گے اور تم سے جلیں گے اور تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے، مگر خاص طور سے اشارہ کیا، بلکہ وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تمہیں ایسی بصیرت عطا فرمائے گا اور ایسی سمجھ عطا فرمائے گا اور ایسے علوم آپ کو عطا فرمائے گا جس کے ذریعے آپ بات کی تہوں تک پہنچ جائیں گے اور بڑے بڑے مسائل آپ آسانی کے ساتھ سلجھا سکیں گے۔ اور پھر اس کے اندر خواب کی تعبیر بھی داخل ہے، یعنی اللہ آپ کو خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ صرف خواب کی تعبیر اس میں داخل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کا مطلب صرف یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بھی اس کے اندر شامل ہے اور حکمت اور دانائی اور سمجھ بوجھ سب اس کے اندر داخل ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آپ پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا
اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دادا ابراہیم اور اسحاق پر نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے۔ بالخصوص نبوت آپ کو عطا فرمائے گا، اور دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں سب اس کے اندر داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا، جیسے اس نے آپ کے دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے۔ یعنی یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنا ذکر نہیں فرمایا ہے، آل یعقوب کا تو ذکر کیا مگر شخصیت یعقوب کا ذکر نہیں کیا ہے، جس سے بات کرنے کا سلیقہ اور بات کرنے کا ادب اور بات کرنے کی تہذیب ہمیں پتہ چلتی ہے، تواضع ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے معلوم کیا تھا تو آپ نے تو فرمایا تھا یوسف ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور کریم ان کے دادا ہیں، اور کریم ان کے پردادا ہیں، یعنی یعقوب تو بڑے معزز ہیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی شخصیتوں کے ساتھ اپنی ذات کا ذکر کرنا ادب کے خلاف سمجھا۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، اپنی جو ہمارے جو کارنامے کہیے یا ہماری زندگی کی جو کارکردگیاں کہیے، ہم انہیں بڑے ڈھنڈورے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایسا کیا، میں نے سمجھداری اتنی دکھائی، میں نے اتنی عقل مندی دکھائی، اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، اور جیسے مجھے ملا ویسے ہی تمہیں، اس طرح کے جملے ہم بارہا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جملے نہایت ہی اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہو اور اس کے سامنے یہ جملے استعمال کیے جائیں تو پھر شاید کہ وہ ان جملوں کی حساسیت کو سمجھ سکے۔ اگر کوئی حج کر کے آ جاتا ہے ہمارے سماج میں تو بڑی اس کے ساتھ وہ اپنے نام کے آگے حاجی لگاتا ہے، اور بار بار سنتے ہیں، فون پر سنتے ہیں، اور جگہ جگہ پہلے اپنی صفت حاجی ہونا بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی صاحب علم یہ بات سنے تو وہ بڑی ناگواری محسوس کرے گا، یعنی اپنی تعریف اپنی ذات سے یوں بیان کر رہا ہے اور اپنے آپ کو حاجی لگاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر بڑائی کا پہلو بھی ہوتا ہے، بڑائی کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ تواضع کے، ادب کے یہ خلاف ہے کہ القاب اپنے نام کے ساتھ خود انسان لگائے۔ اگر کوئی دوسرا کہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ خود اپنی صفات اپنے آپ سے بیان کرنے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ قاری اور حافظ اور مفتی اور عالم جو بھی ہے وہ خود بیان کرنے لگے، تو یہ ایک پڑھے لکھے سماج میں، ایک مہذب سماج میں، ایک ایسے سماج میں جو الفاظ کی حساسیت سے واقف ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ الفاظ نہایت ہی جو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ ادب کے خلاف ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے بھی ہمیں بہت حکمتیں بھی ملتی ہیں اور تنبیہات بھی ملتی ہیں اور ہدایتیں ملتی ہیں کہ اپنی ذات کا ذکر تواضع کے خلاف ہے۔ اگر کہیں لازمی ضرورت پڑ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے،
تو فرمایا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، بلا شبہ آپ کا پروردگار علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کائنات میں جتنے بھی راز سے پردے اٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی غیب کی چیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے علم میں تو ماضی اور حال اور مستقبل سب یکساں ہیں، برابر ہیں۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اس کے لیے سب یکساں اور برابر ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم ٹھہرے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ جانتا ہے کسے کیا دینا ہے، کسے کیا نہیں دینا ہے، کسے کب کن نعمتوں سے نوازنا ہے۔ حکیم ہے، جو بھی جس کو ملتا ہے اللہ کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ملتا ہے۔ جو بھی فرق مراتب ہے انسانوں کے درمیان، جو بھی اونچ اور نیچ ہے، یہ سب اللہ کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ کوئی بھی کام اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہر کام اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تعلق سے نصیحتیں جو کسی قدر تفصیل کے ساتھ کئی ہفتوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بہت ساری ہدایتیں، بہت ساری تنبیہات ہمیں ان آیتوں سے حاصل ہوئی ہیں۔ ایک ہدایت ہمیں یہ ملی ہے کہ اپنے چھوٹے کو ہمیشہ بڑے کو بڑا سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑا چھوٹے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، اور چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنا چاہیے، اور بڑوں کو چھوٹوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کی عزت کا خیال